مقامی لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی آپ ایسا نہ کریں، آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، لیکن وہ ضد پر اڑ گیا۔ اس نے 60,000 کا لشکر تیار کیا اور 13 ہاتھی اس میں رکھے۔ کتنے ہاتھی رکھے؟ 13 ہاتھی۔ جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، جو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے خصوصی طور پر اسے بھیجا تھا، اس کا نام تھا محمود، وہ بھی اسے خصوصی طور پر بھیج دیا۔ ہاتھیوں کا مطلب کیا تھا کہ ہم 60,000 کا لشکر لے کر آئیں گے، جب عرب کو ہم فتح کر لیں گے تو ہم سارے کونے کیا کریں گے، جو بلڈنگ کے سارے کونے ایک ایک ہاتھی کے ساتھ باندھ دیں گے، ہاتھی کو مخالف سمت چلائیں گے تو ایک دفعہ نعوذ باللہ من ذالک کعبہ کی بلڈنگ کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی۔ تو کعبہ کی تولیت، کعبہ کے متولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب تھے۔ لوگوں نے کہا سب سے بڑے سردار ہیں، مسجد کا امام سب سے بڑا سردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑے سردار تھے۔ انہیں بلایا گیا تو کہتے ہیں ابرہہ نے دیکھا تو متاثر ہو گیا کہ یار انہوں نے سر پر عمامہ باندھا ہوا تھا، قد بت بھی تھا، شکل بھی دی تھی، پھر اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ ایک نور ہوتا ہے دین کا۔ اچھا اس کے ساتھ پتہ کیا ہوا؟ یہ مرا نہیں، اس کو کنکر لگے نا تو اس کے جسم میں سوراخ ہو گئے، جیسے چیچک کے دانے نہیں ہوتے، بڑے بڑے پھوڑے بن گئے، ان میں سے پیپ نکلتی، یہ چنگھاڑتا روتا، اس کو موت نہیں آ رہی، حتیٰ کہ کہتے ہیں کافی عرصہ اس نے تکلیف میں گزارا، ایک دن اس کا دل پھٹ کر باہر آ گیا، ایسے ذلت کی موت مار گیا۔ اچھا ارہاس کیا ہوتا ہے؟ نبوت سے پہلے تمہیدی علامات۔ اس دوران عجیب واقعہ ہوا، جو یمن کا بادشاہ تھا نا، اس کا نام تھا ابرہہ اشرم۔ ابرہہ اشرم، اشرم اسے اس لیے کہتے تھے کہ ایک لڑائی میں اس کی ناک کاٹ گئی تھی۔ ناک کٹے کو، جس کی ناک کٹ جائے، عربی میں اسے کہتے ہیں اشرم۔ کیا کہتے ہیں؟ اشرم۔ ابرہہ نام تھا، اشرم جو ہے نا اسے لوگ کہتے تھے، نکٹا ابرہہ۔ اس نے کیا کیا، چونکہ وہ عیسائی تھا اور عیسائی کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اس نے دیکھا کہ یار ہم اتنے بڑے مذہبی لوگ ہیں لیکن لوگ ہمارے پاس نہیں آتے۔ وہ مکہ میں جہاں بلڈنگ بھی اتنے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، جہاں سہولیات بھی نہیں ہیں، وہاں لوگ زیادہ جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا کلیسا بنوایا صنعاء میں، ایک بڑی بلڈنگ بنوائی، ایک بڑا معبد بنایا، ایک بڑی کیا کہتے ہیں عمارت بنوائی، اس کو بہت خوبصورت بنایا، جتنی اس لحاظ کے زمانے کے لحاظ اس کی آرائش ہو سکتی تھی، جتنا وہ ڈیکوریٹ ہو سکتا تھا، اس نے اتنی آرائش کو اتنا ڈیکوریٹ کیا، اور لوگوں میں اعلان کیا کہ لوگوں تم نے یہاں آ کر کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے، یہاں آ کر عبادت کرنی ہے، مکہ نہیں جانا۔ اب مکہ والے جتنے مرضی بدعمل تھے، عرب جتنے مرضی بدعمل تھے، لیکن کعبہ کی حرمت ان کے دل میں تھی، ان کی عزت ان کے دل میں تھی۔ اس نے بہت اعلان کیا، کوئی نہیں گیا۔ اب اللہ کا غیبی نظام، ایک دن مکہ کے کچھ لوگ وہاں گئے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگوں نے 2 واقعات لکھے، دونوں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، لیکن دوسرے والا میرے خیال میں زیادہ ٹھیک تھا۔ ایک تو یہ ہوا کہ بنو کنانہ کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے وہاں جا کر کیا کر دیا، ان میں سے کوئی بندہ گیا، اس کا جو معبد تھا اس کے اندر جا کر پیشاب کر دیا، جس کے سے بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ ایک جگہ یہ لکھا ہوا کہ کچھ لوگ جو تجارت کر کے آ رہے تھے، اس معبد سے تھوڑا دور انہوں نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے، رات کو انہوں نے کھانا بنانے کے لیے آگ جلائی، ایک چنگاری کہیں سے اڑی، وہاں جا کر اس معبد میں گری، اس سے معبد میں آگ لگی تو سارے کا سارا کیا ہو گیا؟ تباہ ہو گیا۔ اس سے بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ ابرہہ جو یمن کا بادشاہ تھا اسے کیا ہو گیا؟ غصہ آ گیا۔ اس نے اعلان کر دیا میں نے جا کر نعوذ باللہ من ذالک مکہ میں کعبہ کو تباہ کرنا ہے، منہدم کرنا ہے، جو کعبہ کی بلڈنگ ہے میں نے اسے کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے۔ کیوں؟ اسے میں ختم کر دوں گا، اس کے بعد لوگ ادھر آئیں گے۔ مقامی لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی آپ ایسا نہ کریں، آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، لیکن وہ ضد پر اڑ گیا۔ اس نے 60,000 کا لشکر تیار کیا اور 13 ہاتھی اس میں رکھے۔ کتنے ہاتھی رکھے؟ 13 ہاتھی۔ جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، جو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے خصوصی طور پر اسے بھیجا تھا، اس کا نام تھا محمود، وہ بھی اسے خصوصی طور پر بھیج دیا۔ ہاتھیوں کا مطلب کیا تھا کہ ہم 60,000 کا لشکر لے کر آئیں گے، جب عرب کو ہم فتح کر لیں گے تو ہم سارے کونے کیا کریں گے، جو بلڈنگ کے سارے کونے ایک ایک ہاتھی کے ساتھ باندھ دیں گے، ہاتھی کو مخالف سمت چلائیں گے تو ایک دفعہ نعوذ باللہ من ذالک کعبہ کی بلڈنگ کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی، عمارت منہدم ہو جائے گی۔
چلا یمن کے جو عرب تھے انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی. سب سے پہلے ذو نفیر نام کے بادشاہ نے جو سردار تھا اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا لشکر بڑا تھا، انہوں نے اسے شکست دے دی. راستے میں آیا نفیل بن حبیب نام کے ایک سردار تھے، انہوں نے ابرہہ کو روکنے کی کوشش کی تو یہ بھی ناکام ہو گئے. اس نے کیا کیا، ان دونوں کو قید کر لیا. یہاں سے یہ طائف آیا. یہ کیا ہوا؟ طائف آیا. طائف آیا تو طائف کے لوگوں نے کہا کہ ہمارا یہ لات نام کا بت ہے، آپ اس کو کچھ نہ کہیں، تو چونکہ ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. وہاں کا جو قبیلہ ثقیف تھا انہوں نے اس کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی. اب یہ نیچے آیا، اس نے اپنے جو کمانڈر تھے انہیں کہا آپ ایسا کریں نا، نیچے جائیں نا، مکہ میں جتنی چراگاہ ہیں وہاں جتنے لوگوں کے جانور چر رہے ہیں وہ سارے کے سارے پکڑ کر لے آئیں تاکہ انہیں پتہ چلے ہم آ گئے. ادھر لوگوں کے اندر بھی چہمہ گوئیاں ہونے لگیں. مکہ کے سردار کون تھے؟ جناب عبد المطلب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. لوگ ان کے پاس آئے تو ان کا دیکھو جی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، قتل و غارت بہت زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، ہم مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے، قتل و غارت بہت زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، اللہ پر معاملہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا ٹھیک، آپس میں طے ہو گیا. طے ہونے کے بعد جو بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے مختلف لوگوں کو بلایا. ہر کسی نے جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی جناب یہ اللہ کا گھر ہے، آپ یہاں حملہ نہ کریں. آپ کی قوت اور طاقت اپنی جگہ، لیکن آپ یہاں حملہ نہ کریں ورنہ آپ کا نقصان ہوگا. آپ کا کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا. لیکن ابرہہ ضد میں اڑا ہوا تھا. یہ جو طاقت کا غرور ہوتا ہے نا، طاقت کے جو نشہ ہوتا ہے نا، دعا کر اللہ طاقت کے نشے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اقتدار کا نشہ، طاقت کا نشہ، قوت کا نشہ یہ وقتی طور پر بہت سبز باغ دکھاتا ہے، لیکن میرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب. اللہ نے سب کا ذکر کیا. اللہ نے کہا قوم ارم جو تھی نا، ان جیسا طاقتور کوئی نہیں تھا زمین پر اپنے زمانے میں. فرعون ذی الاوتاد، فرعون جب کسی کو سزا دے دیتے تو ہاتھ ایسا کر کے میخیں ٹھکوا دیتے تھے بیچ میں، اتنے طاقتور تھے. کہ الذین طغوا فی البلاد، یہ سارے کے سارے زمین میں کیا کر رہے تھے؟ فساد پھیلا رہے تھے. طاقت کے نشے میں کیا کر رہے تھے؟ تو آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش ہے، اللہ اقتدار دے دیں تب بھی اعتدال میں رہنا ہے. اللہ جسمانی طور پر طاقت دے دیں تب بھی کیا کرنا ہے؟ اعتدال میں رہنا ہے. اللہ اختیارات کی طاقت دے دیں تب بھی بڑا بول نہیں بولنا ہے. اور اللہ روپیہ پیسہ دے دے تو اسے اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اس کی وجہ سے ظلم نہیں کرنا. اللہ نے قرآن میں عجیب بات بیان کی. اللہ نے کہا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے کہا اللہ نے تمہیں بڑا ضعیف پیدا کیا. انسان خود پیدا بھی نہیں ہو سکتا، اتنا ضعیف، پیدا ہوتے ہی رونا شروع ہو جاتا ہے. اتنا ضعیف کہ اسے اٹھا کر کیا کرتے ہیں؟ کپڑے پہنا دیتے ہیں. اتنا ضعیف کہ اسے کیا کرتے ہیں؟ ماں اس کا منہ لگاتی اپنے سینے سے تب دودھ پیتا ہے. اتنا ضعیف پیشاب کرنا بھی نہیں آتا. ثم جعل من بعد قوة، اللہ نے کہا اس کے بعد میں نے طاقتور بنایا. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اللہ نے کہا پھر تو طاقتور ہو گیا، 40 سال کی عمر تک تیری طاقت برقرار ہے. پھر آگے اللہ نے تیسرا درجہ بیان کیا، ضعیف پیدا کیا پھر طاقت دی. ثم جعل من بعد ضعف قوة وشیبہ، اللہ نے کہا پھر میں نے تمہیں ضعیف بھی کیا، پھر میں نے تمہیں بوڑھا بھی کیا. یہ بڑھاپا بذات خود بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے. یخلق ما یشاء، قوت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کا بھی اقتدار دے دیں تب بھی حد سے نہیں گزرنا، اعتدال.
اللہ جسمانی طاقت دے دیں تب بھی اعتدال، اللہ اختیارات کی طاقت دے دیں تب بھی اعتدال، اللہ پیسہ کی طاقت دے دے تب بھی کیا ہوگا؟ اعتدال۔ قوی صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ انسان کیا ہے؟ کمزور ہے۔ سارے اسباب کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ ممکن اگلے دن مجرم بن جائے۔ اللہم مالک الملکی، سنا ہے نا؟ اللہم مالک الملکی تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ملک چھین لیتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ملک چھین لیتے ہیں۔ اللہم مالک الملکی تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جو کل اقتدار کی کرسیوں پر ہوتے ہیں ممکن ہے اگلے لمحے وہ کیا ہوں؟ کسی جیل میں پڑے ہوئے ہوں۔ ہمارے سامنے ایسے ہوا تھا، ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ یہ اس دنیا کا دستور ہے، یہی دنیا میں کام چلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اقتدار کی قوت میں تھا رہا، لوگوں نے سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ مکہ والوں نے کہا ہم اپنی زمینوں کا 1/3 جو آمدن ہے آپ کو ہر سال دے دیے کریں، اللہ کا گھر ہے، حملہ نہ کریں، ہماری آپس کی دشمنی تو کوئی ہے کوئی نہیں۔ کہا نہیں، میں نے حملہ کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ حملہ کرنا ہے، ہر صورت میں یہ میں نے تباہ کرنا ہے۔ اچھا، اس دوران کیا ہوا؟ لوگوں کے اونٹ پکڑے، اس میں 200 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بھی تھے۔ 200 اونٹ کس کے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بھی تھے۔ اچھا، تو ایک کسی نے کہا کہ یہ جو 200 اونٹ ہیں نا، یہ جو قریش کے اور کعبہ کے متولی ہیں نا، ان کے ہیں۔ پاک کعبہ کے جو متولی ہیں یہ ان کے ہیں، جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں نا، اللہ انہیں عزت بڑی دیتے ہیں۔ جو بندہ مسجد بناتا ہے اللہ اسے بھی بڑی عزت دیتے ہیں، جو مسجد کی خدمت کرتا ہے اللہ سے بڑی عزت دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ جو مسجد کا دشمنی کرتا ہے اللہ اسے ذلیل بھی بہت زیادہ۔ اسی واقعہ میں تینوں سبق ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جو مسجد کی بناتا ہے اللہ اسے بڑی عزت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اللہ نے ان کی کئی نسلوں کو عزت دی ہے۔ ایسے ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں جی۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کعبہ کا متولی تھا، اللہ نے کتنی عزت دی ہے قریش کو۔ آج بھی ہم قریش کا نام عزت سے لیتے ہیں، اور جو مسجد کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ ذل۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے، کوشش کریں مسجد بنائیں، مسجد کی خدمت کریں۔ میں آپ کو بتاؤں اصل سارے کے سارا ہمارا مرکز ہی کیا مسجد ہے۔ ہم جتنے مرضی ماڈریٹ ہو جائے، پوری دنیا مل کر آج بھی لوگوں کو مسجد سے کاٹ رہی، پتہ ہے آپ کو؟ یہ جتنی تحریکیں چلتی ہیں نا، ماڈرن ہو جائے، وہ یار مولویوں کو نہیں پتہ، حالانکہ ادھر سے ہم کہتے ہیں مولویوں کے پاس کچھ ہے کوئی نہیں، لیکن ہر بات پر مولوی سے دشمنی کی جاتی ہے مسجد سے متعلق ہونے کی وجہ سے۔ یہ آڑ ہے۔ ہر فتنہ جو ہمیں دین سے دور کرتا ہے، اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ غریب لوگ، یہ فقیر لوگ جنہیں ہم مولوی کہتے ہیں، مسجد کے امام کہتے ہیں، یہ سب سے بڑی آڑ، سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ چاہے قادیانیت کا فتنہ ہو، چاہے الحاد کا فتنہ ہو، چاہے ماڈرنزم کا فتنہ ہو، چاہے سیکولرزم ہو، جو مرضی ہے ہو، نفاق اس کا سب سے بڑا دشمن کون ہوگا؟ مولوی ہوگا۔ قادیانیت سب سے زیادہ رد کس کا کرے گی؟ سب سے زیادہ ہٹ کس کو کرے گی؟ مولویت کو کرے گی، مولوی کو کرے گی۔ ہر کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا بھائیو۔ ادھر سے کہتے ہیں مولوی نے کچھ نہیں کیا، بھائی کچھ نہیں کیا تو چھوڑ دے نا، پھر آپ ان کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اس کے مطلب ہے کچھ نہیں ہے، سب کچھ یہی ہیں۔ جب تک انہیں بیچ میں سے نہیں نہ ہٹائیں گے ہم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ نے ہمیشہ کس ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ مسجد کے ساتھ، مسجد کی خدمت والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مسجد کی خدمت میں آ کر شامل ہونا ہے، مسجد کے کاموں میں آ کر شامل ہونا ہے، مسجد کو آباد کرنے والوں میں آ کر اپنا نام لکھوانا ہے۔ کریں گے نا سارے انشاءاللہ ایسے؟ اچھا، تو کعبہ کی تولیت، کعبہ کے متولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب تھے۔ لوگوں نے کہا سب سے بڑے سردار ہیں، مسجد کا امام سب سے بڑا سردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑے سردار تھے۔ انہیں بلایا گیا تو کہتے ہیں ابرہہ نے دیکھا تو متاثر ہو گیا،
کہ یار انہوں نے سر پر عمامہ باندھا ہوا تھا، قد بت بھی تھا، شکل بھی دی تھی، پھر اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے، ایک نور ہوتا ہے دین کا، اس کا اپنا گروب ہوتا ہے دین کا۔ وہ ابراہم متاثر ہو گیا، لیکن ان کا قانون کیا تھا، وہ اپنے ساتھ کسی کو برابر نہیں بٹھاتے تھے۔ اب یہ قانون کے خلاف تھا، ابراہم کیا خود نیچے اتر آیا، خود نیچے اتر آیا، ساتھ کرسی رکھی، بٹھایا، بڑے آؤ بھگت کی، کہا کہ آپ کا کیا کام ہے؟ تو پتہ کیا کہا جناب عبد المطلب نے کہ جناب آپ کے سپاہیوں نے، میرا نام عبد المطلب ہے، میں کعبہ کا متولی ہوں، آپ کے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے واپس کر دیں۔ تو ابراہیم نے کہا میں تو آپ کی بڑی عزت کرتا تھا، میرا تو خیال تھا آپ مجھے کہیں گے کہ کعبہ کے اوپر حملہ نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے، اونٹ میرے ہیں اور یہ کعبہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ جانے، اور آپ، مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، جس کا گھر ہے وہی کیا کرے گا، سنبھالے گا، جس کا گھر ہے وہی کیا کرے گا، سنبھالے گا، بس مجھے میرے اونٹوں سے غرض ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں آپ حملہ نہ کریں، آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا میں نے ہر صورت میں حملہ کرنا ہے، اور سپاہیوں کو کہا کہ عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دو۔ سپاہیوں نے جناب عبد المطلب کے اونٹ کیا کر دیے، واپس کر دیے۔ وہ نیچے آئے، کعبہ میں آئے، 200 کے 200 اونٹ ذبح کیے، اللہ کی راہ میں کیا کر دیے، قربان کر دیے۔ پھر کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر کافی دیر دعا کرتے رہے۔ عربی کے اشعار لمبا ہو جائے گا، میں نے پھر ختم کرنا، ٹھیک ہے نا۔ ان کا خلاصہ یہ تھا، اے اللہ، اے اللہ، یہ آل الصلیب، یہ عیسائی، یہ تیرے گھر کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر سارے مکہ والوں کو کہا کہ سارا علاقہ کیا کر دو، خالی کر دو، پہاڑوں پر چلے جاؤ تاکہ ہم میں سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا مسجد اور کعبہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، جس اللہ کا یہ گھر ہے وہی اللہ کیا کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ سارے قریشیوں کے لیے اور کیا ہو گئے، نکل گئے۔ اب کچھ دنوں بعد کیا کیا، جو ابراہہ تھا نا وہ نیچے آ گیا۔ آپ میں سے جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہے، منا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی، اس کا نام ہے وادی محصر، وادی محصر، نام سنا ہے کبھی آپ نے جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہے؟ نہیں تو آج جا کر سارے وادی محصر، وہاں آ کر انہوں نے ڈیرے لگا دیے، اس سے تھوڑا پیچھے ڈیرے لگائے سارے علاقے میں۔ ابراہ کی فوج نے 13 ہاتھی ان کے ساتھ، 60,000 کا لشکر تھا۔ انہوں نے کہا اگلے دن ہم نے کیا کرنا ہے، جا کر نعوذ باللہ من ذالک، اپنا جو ہمارا فوجی لشکر کشی کا مقصد تھا، ہم نے کعبہ کو گرا دینا ہے، ہم نے کعبہ کو کیا کر دینا ہے، گرا دینا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا 2 سرداروں نے مقابلہ کیا، ایک سردار کا نام تھا نفیل بن حبیب۔ یہ جو ابرہہ تھا نا، یہ جس ہاتھی کے اوپر بیٹھے اس ہاتھی کا نام تھا محمود۔ کیا نام تھا؟ محمود۔ کہتے ہیں اگلے دن نا جب ان کا ارادہ تھا، صبح انہوں نے صفیں سیدھی کہ ہم لشکر کشی کریں، تو محمود کے کان میں جا کر نفیل نے کچھ کہا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ کا ہاتھی آ گیا اور تب پوری فوج جاتی نا، انہوں نے اس ہاتھی کو کھڑا کیا، وہ ہاتھی کعبہ کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا، مارا، لوہے کے کنڈے ڈالے، کھینچا، اس کو میخیں ماری، لیکن وہ جا ہی نہیں رہا تھا۔ جب اس کو یمن کی طرف واپس موڑا تو واپس جانا شروع ہو گیا۔ اس دوران عجیب واقعہ ہوا، آسمان کی طرف سے نہ کچھ پرندے آئے۔ قرآن کریم 30واں پارہ سورہ فیل، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے قرآن کی صورت نازل، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ نے ان کی جو کیا کہتے ہیں سازش تھی، ان کا جو قید تھا، جو ان کا مکر تھا، جو ان کے کیا کہتے ہیں منصوبہ تھا، اللہ نے اسے کیسے بے خواب و خاسر کر دیا، ذلیل کر دیا، اللہ نے انہیں ناکام کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے کہا اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، پرندوں کے غول بھیجے، پرندوں کے لشکر بھیجے، ترمیہم بحجارت من سجیل، ان کی چونچ میں جو ہے نا یہ پرندہ، بعض ابابیل، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ فاختہ کمری ایک ہوتی ہے، فاختہ، ایک فاختہ کی طرح ایک اور پرند کمری کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے نا،
قمری کہتے ہیں اردو میں بھی اسے، فاختہ کی طرح ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ایسے پرندے اڑ کر آئے، ان کے کیا کہتے ہیں چونچ میں یہ نوکیلے پتھر نہیں ہوتے، یہ پکڑے ہوئے تھے، انہوں نے اوپر سے پھینکے، اللہ نے کہا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، وہ پورا لشکر ایسے ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب انہوں نے حملے کا سوچا نا کہ ہم اللہ کا گھر گرا دیں گے، ہم اللہ کا گھر گرا دیں گے، اللہ کے گھر کو گرانے کا سوچا، محمود جو ہاتھی تھا وہ آگے نہیں گیا، باقی ہاتھوں کو بھی ایسا لشکر بنا ہوا تھا، اچانک پرندے اوپر سے آئے، انہوں نے اوپر سے کیا کیا، اپنی چون میں جو پتھر تھے پھینکے، وہ پتھر اتنی سپیڈ سے آئے، وہ کنکر سے چھوٹے چھوٹے اتنی تیزی سے آئے، جس ہاتھی کو لگتے اس کے آر پار ہو جاتے، اور وہ ایسے بن جاتا جیسے بالکل کیا کہتے ہیں بھوسا کھایا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو ابرہہ تھا نا، جو سب سے زیادہ بدمعاشی کر رہا تھا کہ میں نے اللہ کے گھر کو تباہ کرنا ہے، اللہ عبرت کا نشانہ بناتے ہیں، اللہ عبرت کا نشانہ بناتے ہیں جو اللہ کے گھروں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، ان کا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کے گھر کو، مسجدوں کو اللہ کا نام لینے سے غیر آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اظلم، اللہ نے کہا سب سے بڑا ظالم وہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ پتہ کیا ہوا، یہ مرا نہیں، اس کو کنکر لگے نا تو اس کے جسم میں سوراخ ہو گئے، جیسے چیچک کے دانے نہیں ہوتے، بڑے بڑے پھوڑے بن گئے، ان میں سے پیپ نکلتی، یہ چنگھاڑتا روتا، اس کو موت نہیں آ رہی، حتیٰ کہ کہتے ہیں کافی عرصہ اس نے تکلیف میں گزارا، ایک دن اس کا دل پھٹ کر باہر آ گیا، ایسے ذلت کی موت مار گیا۔